Look around you. What do you see? Is there a phone in your hand or a laptop in front of you? Or a television perhaps? Do you see a car or a house? A supermarket or a gas station? Do you see a newspaper, magazine, coffee mug, pen, paper, diary, shoes, you name it? Odds are 80% of all you see around you right now are man-made. And man makes money by creating things that bring value to users and consumers. کیا آپ جانتے ہیں ایسمیز کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں ایسمیز کا کردار پاکستان میں کیا ہے؟ کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں ایسمیز کا پاکستان کی اکانومک گروتھ پر کیا امپیکٹ؟ ایسمیز یعنی اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز، یہ پاکستان کی اکانومی کا وسیع اور خاص سیکٹر ہے۔ ایسمیز سے مراد ہے کہ کوئی بھی ایسا بزنس یا آرگنائزیشن جو چھوٹے پیمانے یعنی سو ہو، اسمال آفس ہوم آفس کہلایا جائے، یا ایک پراپر لارج سیٹ اپ کی بدولت کیا جائے۔ ایسمیز پاکستان کی نیشنل گروتھ اسٹریٹجیز میں ایک بہت خاص کردار ادا کرتا ہے۔ ایسمیز معاشرے کے کمزور طبقات کے معیار زندگی کو بہتر بنا کر قومی ترقی کی حکمت عملیوں، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور سماجی ہم آہنگی کی تشکیل میں ایک بہت ہی خاص کردار ادا کرتا ہے۔ ایسمیز بہت سی جاب اپرچونٹیز کے مواقع پیدا کرتا ہے۔ ایسمیز اپنے ہی ساتھیوں کے درمیان ایک کمپٹیشن بڑھا دیتا ہے، اور اگر یہ کمپٹیشن یوں ہی جدوجہد کی طرف چلتا رہے تو یہ کسی بھی کاروبار میں بہترین رزلٹس لاتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر نے ایسمیز کے بارے میں کیا کہا تھا۔ جناب خسرو بختیار، منسٹر آف انڈسٹریز، آپ کو اور آپ کی پوری منسٹری کو اور ٹیم کو میں مبارک دیتا ہوں، جواد آپ کو بھی، کہ یہ بڑی محنت سے آپ اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ آپ نے اتنی توجہ دی ہے ایس ایم ای سیکٹر کو کہ اب ہم اس کو وہ انسینٹیوز دے رہے ہیں، ان کے لیے وہ آسانیاں پیدا کر رہے ہیں جو کہ بدقسمتی سے ابھی تک کسی نے ان کی پرواہ نہیں کی، اور اس کے علاوہ یہ اہمیت دے رہے ہیں ایس ایم ای سیکٹر کو جو کہ اس کو آج تک کبھی دی نہیں گئی۔ ایس ایم ای سیکٹر جس طرح آپ نے بیان کیا کہ یہ سب سے زیادہ روزگار دیتا ہے ایک ملک میں، اور اس کا جو جی ڈی پی یعنی جتنی ہماری سالانہ دولت ایک ملک میں ویلتھ کریشن ہوتی ہے، دولت بنتی ہے، اس میں اس کا بہت بڑا شیئر ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان میں وہ شیئر نہیں جو ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ ہے، اور جو آج آپ نے یہ ایس ایم ای پالیسی کے اندر جو آپ نے فیصلے کیے ہیں کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو کریڈٹ نہیں ملتا، ان کو بینک قرضے نہیں دیتے۔ چھوٹا بزنس ہوتا ہے، بڑے بزنس مین کو تو قرضے مل جاتے ہیں، لیکن جو چھوٹا بزنس مین ہے اس کو مشکل تھا کریڈٹ ملنا بینک سے، تو آپ نے ایک سب سے بڑی رکاوٹ یہ ان کی دور کی ہے کہ اب آپ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ان کو کریڈٹ پہنچانے کے لیے، تو وہ تاکہ وہ اپنی بزنس شروع کر سکیں۔ اور یہ ایک ملک میں جس میں سب سے زیادہ جنون ہوتا ہے، جو کہ ایک نوجوان ایک خاتون جو سمجھتی ہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میں اس کو اب آگے بڑھانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اور وہ عموماً تو اپنے رشتہ داروں کے پاس، دوستوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی مجھے تھوڑا پیسہ دو شروع کرنے کے لیے، اور جو مثلا
امریکہ کے اندر جو انقلاب آیا اصل میں ٹیکنالوجی کا وہ سلیکن ویلی سے آیا. لیکن سلیکن ویلی میں کیا ہوا؟ کسی کو آئیڈیا آتا تھا, اس کو ایک دم وہ انہوں نے وینچر کیپٹل یہ شروع ہو گیا, انہوں نے ان کو بیک کیا, اس آئیڈیا کو بیک ہوئے, وہ انہوں نے چانس لی اور 26 سال کے نوجوان ملٹی بلینئر بن گئے. تو آئیڈیا کو بیک کیا. اور جو یوتھ ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ جنون ہوتا ہے. میں جب اگر میں 18 سال سے اوپر ہوں, 25 سال تک 30 سال تک آئیڈیلزم زیادہ ہوتی ہے, زیادہ بڑے خواب دیکھتے ہیں وہ, زیادہ ان کے اندر انٹرپرائز ہوتی ہے کہ میں وہ بننا چاہتا ہوں, میں یہ بننا چاہتا ہوں. بدقسمتی سے جیسے جیسے آپ کی عمر جاتی ہے, بیوی بچے ہو جاتے ہیں, پھر چانس انسان کم لیتا ہے, رسک نہیں لیتا کہ اگر میرا یہ وینچر فیل ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا, اسکولوں میں وہ بچے ہیں. تو وہ جو جنون اور انشتا ہے نا وہ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس ایج میں جب ایک نوجوان میں ایک جنون ہے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, تو ایک گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے اس کو کریڈٹ پہنچائے, اسے کسی طرح بیک کرے. پرائیویٹ سیکٹر کو, جو وینچر کیپٹل ہے, اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر آئے. SMEs is very important in any economy. پاکستان کے ٹوٹل GDP پر 40% کنٹریبیوشن اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی طرف سے ہی آتا ہے. دیٹ مینس SMEs آر دا مین ڈرائیور آف اکانومی گروتھ. اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف سوشل پیس کریٹ ہوا ہے بلکہ جاب کریشن میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی SMEs کے ذریعے پاکستانی اکانومی کو بہت فائدہ ہوا ہے. فار ایگزامپل ریونیو کلیکشن ان دا فارم آف ٹیکسز, fostering entrepreneurship culture, employment opportunities, income generation, skill development of human resources, poverty alleviation and improving the standard of living and the quality of life. اس کے علاوہ وہ میجر ایشو جو کہ SMEs کی گروتھ میں رکاوٹ ہے وہ لیک آف فائنینس ہے. پچھلے 5 سالوں میں SMEs میں بہت زیادہ امپروومنٹ دیکھنے کو نہیں ملی ہے. آلدو کووڈ کے دوران کافی آرگنائزیشنز نے سیٹ بیک لیا, لیکن SMEs اور تاجر برادری واحد ایسے تھے جو کہ بہت کم عرصے کے لیے بند ہوئے. اس لیے اگر آپ دیکھیں تو SMEs بورورز میں بہت اضافہ ہوا ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے اور اسٹیٹ بینک نے مل کر ان کے لیے بہت سی فائنینسنگ پالیسیز نکالی ہیں, جس کی وجہ سے مارکیٹ میں مانیٹری ایکسپینشن بھی ہوئی اور نمبرز آف بورورز میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا کلپ اباؤٹ گورننس نیڈ آف SMEs ان پاکستان. Without small businesses, and you cannot have inclusive growth, which is critical to the stability of the economy. پاکستانی اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، جیسا کہ ناقص انفراسٹرکچر، کاروباری صلاحیتوں کی کمی، آؤٹ ڈیٹڈ پروڈکشن فیسلٹیز، ان پروفیشنل ورکرز، ٹیکس کا پیچیدہ نظام اور مالیاتی اداروں سے قرضے حاصل کرنے میں مشکلات. مزید اس میں یہ بیان کیا گیا ہے
کہ ایس ایم ایز کی ناکامی کا ریٹ ڈیولپنگ اسٹیٹس میں زیادہ ہے. ماضی کی کچھ ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ پاکستان کی ایس ایم ایز کی مشکلات ابھی زندہ ہیں کیونکہ پاکستانی اپنی صلاحیتوں سے کم کارکردگی دکھا رہے ہیں. Assalamu alaikum, this is your host Muhammad Hassan. So today we are going to conduct an interview session about asking people about the SMEs of Pakistan, the role of SMEs and how the SMEs are and how the SMEs of Pakistan affect the economic growth. Thank you. تو چلتے ہیں پھر اپنے questions کی طرف جو ہم نے لوگوں سے آپ کے لیے آپ کی نالج کے لیے پوچھے ہیں. ہمارا کویشچن یہ ہے جیسے پاکستان میں انفلیشن ریٹ بڑھ رہا ہے تو اس سے آپ کے بزنس پر کیا ایفیکٹ ہوا ہے اور آپ نے اپنی کاسٹ کو کور کرنے کے لیے کون سی اسٹریٹجیز یوز کی ہیں اور ان فیوچر آپ کیا سوچتے ہیں کہ اگر ملک کے حالات بہتر ہو جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ جی بالکل بہت افیکٹ ہوتا ہے. سب سے بڑی بات ہے جب آپ دیکھتے ڈالر بڑھتا ہے نا جب تو آٹومیٹکلی ہر چیز بڑھ جاتی ہے. ہمارا گولڈ بھی نا ڈالر کی اکارڈنگ ہی بڑھتا ہے. جب گولڈ بڑھتا ہے تو ظاہر بات ہے سیل میں فرق آ جاتا ہے. پھر جو ہمارے پاس کسٹمرز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے پھر لائٹ ویٹ ہو جاتی ہے تو اس سے ہمارے بزنس میں کافی امپیکٹ پڑتا ہے. اور جو ہے نا سیل میں جو ہے نا سہیل ریاض، میرا کاروبار اردو بازار لاہور میں ہے اور میں ہول سیل کا کام کرتا ہوں. میرے ساتھ کوئی 10 سے 12 لڑکے جو میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں کام میں منسلک ہیں. ظاہری بات ہے جب مہنگائی ہوتی ہے تو سب کو فرق پڑتا ہے. میں بھی اس میں شامل ہوں، مجھے بھی فرق پڑتا ہے، میرے ملازموں کو بھی فرق پڑتا ہے. جب ہماری سیل میں فرق آئے گا، ہماری پرچیز پاور میں فرق آئے گا تو پھر ہم نے تو کہیں نہ کہیں سے اپنا سیونگ نکالنی ہے، کہیں نہ کہیں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو مہنگائی اگر بڑھ رہی ہے تو پیٹرول بڑھ رہا ہے، ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی جب ریٹس انکریز ہو رہے ہیں تو پرابلم تو آ رہی ہے نا. کسٹمرس کم ہو رہے ہیں ہمارے پاس کیونکہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور جو ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے. جب چیزیں اتنی انکریز ہوں گی تو پھر لوگ کیسے خریدیں گے؟ اب دیکھیں جیسے گولڈ نے بھی ریٹس بڑھا دیے اور امپورٹرس کے بھی ریٹس بین ہو گئے ہیں جب تو وہ بھی اس کے بھی ریٹس بڑھ گئے ہیں تو لوگوں کو خریدنے میں مشکلات ہو رہی ہیں. تھینک یو. کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایکسٹرا امپلائیز تھے، جو ہمارے پاس جو ایکسٹرا ورکر تھے ان کو ہم نے جو ہے نا وہ آف کروا دیا ان کا. اور جو ہمارے پاس جو لازمی ان کو تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری ریکوائر ہوتی ہے اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے ہمیں. پھر کوشش یہ کرتے ہیں کہ باقی معاملات میں جو ہے نا اپنا آپ کو کور کر لیتے ہیں اس چیزوں میں. جیسے یہ واپس جب سب کچھ اگلے 5 سالوں میں اگر یہی حالات رہے تو بس اسی طرح چلتے رہیں گے جیسے بھی چل رہے ہیں. اگر معاملہ بہتر ہوئے تو انشاءاللہ اللہ کی اگر امید ہے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اکنامک ڈسٹرپشن، پور انفراسٹرکچر، فائنینشیل ریسورسز نہ ہونے، انفلیشن اور پینڈیمک کے بعد سے لوگوں کے بزنس پہ بہت افیکٹ ہوا ہے اور اس کا اثر دونوں اسمال انڈسٹریز اور میڈیم انڈسٹریز پہ پایا جاتا ہے. پاکستان میں ایس ایم ایز ایک میجر سیکٹر ہے یعنی کہ ٹوٹل 5 ملین انڈسٹریز پائی جاتی ہیں. پاکستان میں ایس ایم ایز کو دیکھنے کے لیے جو آرگنائزیشن ہے وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے ہے اور یہ اوور آل ہر مسئلے کو دیکھتے ہیں. لیکن اس آرگنائزیشن میں بھی زیادہ فنڈز اور سٹافز نہیں ہے. اب پالیسیز بنانے کا عمل شروع ہو چکا ہے تاکہ بیسک فاؤنڈیشن اچھے سے ہو جائے اور تمام ریکوائرمنٹس پوری ہو سکیں. بینک ڈیفیکٹو بزنس پلان اور اچھی اسٹریٹجی نہ ہونے کی وجہ سے ہر مہینے 600 بزنس کھلتے ہیں اور اگلے مہینے ان میں سے 500 بند ہو جاتے ہیں. آن لائن بزنس ہونے کی وجہ سے ایس ایم ایز کا فیوچر پاکستان میں بہت برائٹ ہے کیونکہ یہ ٹائم کنزیومنگ بھی نہیں ہے اور فیلئر کا چانس بھی زیادہ نہیں ہے. اکانومی بھی ڈاکیومنٹڈ ہوگی جس سے زیادہ پرابلمز نہیں ہوں گی. گورنمنٹ کی نئی پالیسیز آنے کے بعد ایس ایم ایز بہت گرو کریں گی کیونکہ اس میں بزنس پلان، را مٹیریل اور مارکیٹنگ سپورٹ سب کچھ فراہم کیا جائے گا. کریکٹ لیڈرشپ، ایس ایم ای اسپیسیفک بینک، اسمال انڈسٹریز کی ایک الگ کیٹیگری اور مائکرو فائنانس لونز آفر کرنے سے ایس ایم ایز کا فیوچر بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو آئے اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی فرسٹ کمپریہنسو ایس ایم ای پالیسی. وفاقی وزیر خسرو بختیار کہتے ہیں رواں سال برآمدات کا تاریخی ہدف حاصل کریں گے. ایس ایم ایز کا ملک کی ترقی میں اہم کردار ہے. حکومت نے نئے سٹارٹ اپس کے لیے قرضے دیے ہیں. ملک میں پہلی جامع ایس ایم ایز پالیسی تیار کی گئی ہے. وزیر اعظم کی قیادت میں دورس پالیسیز مرتب کی گئی ہیں. خسرو بختیار نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافہ ہوا. 60% بجلی درآمدی فیول سے بنائی جا رہی ہے.
سابقہ دور میں درآمدی کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس لگائے گئے، ماضی میں پائیدار ترقی کی شرح کو برقرار نہیں رکھا گیا، معاشی ترقی سے توانائی کی ضرورت بھی بڑھتی ہے۔ میرا نام محمد اورنگزیب ہے اور میں HBL کا پریزیڈنٹ اور CEO ہوں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آسان فائنینس صاف اسکیم ابھی بڑی ریسنٹلی متعارف کروائی ہے اور یہ فوکسڈ ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پہ۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے، SME جو سیکٹر ہے یہ اس ملک کی معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں SME سیکٹر کا بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں یہ بہت احسن قدم ہے جو اسٹیٹ بینک پاکستان کی طرف سے اٹھایا گیا ہے، اور اس کی اسکیم کی جو ڈیزائن ہے اس سے SME سیکٹر کو فنانسنگ حاصل کرنے کے لیے بہت سہولت میسر کی گئی ہے۔ دیکھیے HBL کی طرف سے میں بہت خوش ہوں کہ ہم اس منصوبے میں شامل ہیں اور اس اسکیم کے ساتھ منسلک ہیں تاکہ ہم اس میں فنانسنگ آپشنز دے سکیں SME سیکٹر کو۔